احمر کے ساحل پر واقع افریقی ملک سوڈان صحرائے اعظم صحارا اور دریائے نیل کی وادی پر مشتمل ہے۔ اس کے مشرق میں ایریٹریا اور ایتھوپیا، مغرب میں چاڈ، شمال مغرب میں لیبیا، شمال میں مصر، شمال مشرق میں بحیرہ احمر، جبکہ جنوب میں ساؤتھ سوڈان اور جنوب مغرب میں سینٹرل افریقن ریپبلک موجود ہے۔ سوڈان کا کل رقبہ 18,86,068 مربع کلومیٹر ہے اور آبادی 4,38,50,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ سوڈان کی 97% آبادی مسلم ہے اور اسی لیے یہاں اسلامی شریعہ قوانین نافذ ہیں۔ سوڈان کے زیادہ تر شہری عربی النسل ہیں جو عرب سے ہجرت کر کے یہاں آئے ہوئے ہیں۔ کچھ قبائل جیسے نوبیا بنیادی طور پر اس سرزمین کے ہیں جن کی تاریخ مصر کی تاریخ جتنی پرانی ہے۔ نیوبنز نے زمانہ قبل از مسیح میں مصر پر حکومت کی۔ مصر پر حکومت کرنے والے نیوبنز کو بلیک فیروز کہا جاتا ہے۔ انہوں نے صحرائے اعظم صحارا میں دریائے نیل کے ساحل پر اپنی سلطنت کش قائم کی، جس کے بادشاہ پائی نے 744 قبل از مسیح میں مصر پر فتح حاصل کر کے اسے اپنی سلطنت میں شامل کیا۔ بادشاہ پائی کا اہرام سوڈان کے شہر الکورو میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ اور کئی دوسرے اہرام سوڈان میں موجود ہیں، مگر چھوٹے ہونے کی وجہ سے زیادہ اہمیت کے حامل نہیں۔ اگرچہ سوڈان میں بحیرہ احمر کے ساتھ کے علاقوں میں اسلام 7ویں صدی عیسوی میں پھیلنا شروع ہو گیا تھا، مگر یہاں 13ویں سے 14ویں صدی تک نیوبن کی عیسائی سلطنت قائم رہی۔ عرب خانہ بدوشوں کی آمد کے بعد 16ویں صدی میں یہاں سلطنت فنج قائم ہوئی، جسے سلطنت زرقا اور سلطنت سنار بھی کہا جاتا ہے۔ عربوں نے اس علاقے کو بلاد السودان یعنی کالے لوگوں کی سرزمین کا نام دیا۔ 19ویں صدی میں سوڈان سلطنت عثمانیہ کے زیر حکومت چلا گیا۔ 1820 میں مصر میں محمد علی پاشا نے حکومت بنائی اور سوڈان کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مصر پر برطانوی قبضے کے بعد سوڈان بھی راج برطانیہ کا حصہ بن گیا۔ 1 جنوری 1956 کو سوڈان نے برطانیہ اور مصر دونوں سے آزادی حاصل کی۔ 1983 میں شریعہ قانون کو ملک کا قانون بنایا گیا۔ آزادی کے بعد سوڈان میں سالوں پر محیط سول جنگیں لڑی گئیں، جس کے نتیجے میں 2011 میں سوڈان تقسیم ہو گیا اور جنوبی سوڈان وجود میں آیا۔ خرطوم سوڈان کا دارالحکومت ہے۔ دریائے نیل کے 2 بڑے منبع وائٹ نائل اور بلو نائل خرطوم میں ایک دوسرے سے مل کر دریائے نیل بناتے ہیں۔ سوڈان کا دارفور کا علاقہ مصحف بھی کہلاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پوری مسلم دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ کرام رہتے ہیں۔ دارفور کی کل آبادی تقریباً 10 ملین کے قریب ہے، جس میں سے نصف آبادی حافظ قرآن ہے۔ دارفور 1898 سے 1917 تک آزاد ریاست کی حیثیت سے رہا ہے۔ اس زمانے میں اس کے سلطان علی بن دینار تھے۔ ان کے زمانے میں 20 سال تک غلاف کعبہ دارفور میں بنتا تھا۔ سوڈان میں مصر سے زیادہ احرام ہیں۔ احرام مصر کی تعداد 130، جبکہ سوڈان میں احرام کی تعداد 200 سے زائد ہے۔ ان کی تعمیر بھی اسی زمانے میں کی گئی تھی جس زمانے میں مصر میں احرام مصر تعمیر کیے گئے تھے۔ سوڈان دنیا میں سب سے زیادہ گم پیدا کرنے والا ملک ہے۔ یہ گم ایک خاص قسم کے درخت سے حاصل کی جاتی ہے جو پینٹ، گلو کے علاوہ خوراک میں بھی استعمال ہوتا ہے۔